15 شعبان کی رات کے بارے میں امت کے اندر بہت سی چیزیں مشہور ہیں، جیسا کہ قبرستان جانا، خاص عبادات کرنا جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک روایت بہت زیادہ مشہور ہے قبرستان جانے کے بارے میں، آپ قبرستان کسی بھی رات کو جا سکتے ہیں۔ اس رات کو کوئی خاص سمجھ کے قبرستان جانا یہ درست نہیں ہے۔ اور دوسرا، اس رات میں خاص عبادات کرنا، جیسے لوگ گن کے نفل پڑھتے ہیں، 100 نفل پڑھیں گے تو یہ کام ہو جائے گا۔ آپ کسی بھی رات میں اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں۔ باقی رات کی فضیلت امت کا، جمہور کا اس پہ اجماع ہے کہ واقعی ہی اس رات کی فضیلت تو ہے، یہ فضل والی رات تو ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث 1390 نمبر کی حدیث ہے، وہاں پہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے جو توبہ کرتے ہیں، سوائے اس کے جو اللہ کے ساتھ شریک بنائے کسی کو، اور دوسرا جو اپنے مسلمان بھائی کا کینہ رکھے۔ لیکن یہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے ذرا کمزور ہے، ضعیف ہے۔ تو اس رات کی فضیلت تو حاصل ہے، لیکن خاص عمل ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ یہ نفل پڑھ لو، یا پہلی رکعت میں یہ پڑھیں گے، دوسری رکعت میں یہ پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عام جیسے آپ نفل پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ویسے اس رات میں بھی کر لیا کریں، کرنے چاہیے۔ اور دوسرا، اگلے دن جو 15 شعبان کا روزہ ہے، اس کے بارے میں بہت سی چیزیں مشہور ہے جی۔ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پچھلے سال کے گناہ معاف، اگلے سال کے گناہ معاف، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ رمضان کے علاوہ جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے وہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ یعنی شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا یہ ثابت ہے، لیکن 15 شعبان کو روزہ کسی خاص فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے رکھنا، یہ بعض علماء نے تو اس کو بدعت لکھا ہے کہ اتنی شدت اس میں کہ بھئی ہم یہ روزہ رکھیں گے تو 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جیسے عام نفل روزہ رکھنا ثواب ہے، ویسے ہی 15 شعبان کا روزہ رکھنا بھی ثواب ہے۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔